الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ہمارا آج 20 دسمبر پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے بروز ہفتہ مجلس علمی کا سبق تو مکمل ہوا، جو 1 گھنٹہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اسماء اور افعال کے بارے میں پڑھایا۔ میں آخر میں 1-2 باتیں نہایت اہم ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گزشتہ دنوں ہمارے ہاں اہم شخصیات کا انتقال ہوا۔ ان میں ایک بہت اہم شخصیت افغانستان کے امیر المومنین ملا محمد عمر نور اللہ مرقدہ کی والدہ محترمہ تھی۔ نمبر 2، ہمارے یہاں چکوال کے بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا پیر غلام حبیب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا پیر عبدالرحیم نقشبندی رحمہ اللہ تھے۔ نمبر 3، حضرت مولانا پیر غلام حبیب نور اللہ مرقدہ کے بہت بڑے خلیفہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ اور بھی باشخصیات کے انتقال ہوئے، لیکن ان کا زیادہ شہرت ہوئی۔ ان میں سے بھی 2 کی زیادہ، پھر 2 میں سے 1 کی زیادہ۔ اس موقع پر بہت ساری باتیں لوگوں نے ایسی کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے بعض مفتیان کو براہ راست کہا ہے یہ بات آپ نے غلط کی ہے، ان نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے غلط کی ہے۔ میں نے کہا اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں، لیکن ان کو ڈیلیٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن ویسے کام نے غلط کیا۔ وہ غلط باتیں کیا ہیں؟ بعض لوگ تو ایسے موقع پر ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے میت کے ورثاء کو بلا وجہ اذى اور تکلیف ہوتی ہے، اس میں میت کے ورثاء کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لوگ کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور بعض باتیں کسی جانے والے میت کی عقیدت میں لوگ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا دل ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ عام طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کسی کے جانے پر، اب ہم کیا کریں گے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم لاوارث ہو گئے ہیں، اب ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صدمہ نہیں ہے، صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، بڑے کے سر سے اٹھ جانے کا بندے کو ایک عجیب سا اندر درد ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ ہمارے ہاں اس کائنات میں سب سے بڑی شخصیت جو دنیا سے گئی ہے وہ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے صحابی کا جو کردار ہے وہ کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ حضور فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے اللہ زندہ ہے، کبھی ان پر موت نہیں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے اعلان کیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ تمام کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما رہے تھے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے اور دنیا سے چلے گئے، مثلا مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، آپ نے لشکر روانہ کیا اس کے قتل کے لیے، مگر آپ اس کو زندگی میں قتل نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کام مکمل فرمائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر پھر امت کو سنبھالا ہے۔ یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رونے دھونے لگے اور امت سے کم لاوارث ہو گیا، ہمارا کیا بنے گا، وہ کڑے ہوئے۔ اس لیے شخصیات کے جانے پر علماء کو، امت کو کھڑا کرنا چاہیے۔
امت کے حوصلے توڑنے نہیں چاہیے۔ جس تک یہ میرا پیغام پہنچے، مرد ہو یا عورت، مجھ سے عقیدت اور محبت ہو یا میرا شاگرد ہو، اس کو دل بڑا رکھنا چاہیے۔ میں نے کئی بار گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ اس امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، اس امت کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑتے۔ جب اللہ کا قیامت تک کے لیے اعلان ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، اس کے لیے تم صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ صادقین کا وجود ختم کر دے اور امت کو کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ جب یہ فرمایا صادقین کے ساتھ رہو، اس کا معنی پہ صادقین بھی ہیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ایک تو اس کا ہم سب اہتمام کریں، اور میں نے بارہا کہا کہ جب بھی ہمارے بڑے جائیں ان کے لیے سارے ثواب کریں، اہتمام کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے ان کاموں کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ میں پوری دنیا میں یہ آواز لگا رہا ہوں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا فرمائی، تو میں انشاءاللہ پورے عالم میں کوشش کروں گا ایسے مراکز قائم کروں کہ جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالفتہ ہوں، اور تربیت کے لیے خانقاہ ہوں۔ ایسے افراد تیار کریں گے انشاءاللہ جو عقائد سمجھانے میں متکلم ہوں اور مسائل بتانے کے اندر فقیہ اور مفتی ہوں، اور تربیت اخلاق کے اندر وہ مربی ہوں، تاکہ ہم مرے افراد کام کریں، اور ہمارے مرنے پر یہ نہ کہ اب کیا بنے گا بھئی، جو ہم کام کرتے ہیں وہ کام آپ شروع کر دو۔ اس لیے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے ہم اس کا خیال کریں کہ لوگوں کو کھڑا کریں، اپنے بڑوں کی جگہ سنبھالیں، میدان میں نکلیں اور کام کریں۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور تیسری بات، ہم اپنے بڑوں کے جانے کے بعد یہ جو ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، ایک بندہ ہے میں سچ اور جھوٹ کی بات نہیں کرتا، فلاں کو مٹی سے خوشبو آ گئی، اب اس کو اتنا میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، کوئی بندہ سونگے تو اس کو نہیں آتی، وہ کہتا ہے جی اب نہیں ہے۔ اور جانے کے بعد مجھے خواب آ گئی ہے، میں نے خواب میں دیکھ لی ہے، مجھے یہ خواب آ گئی ہے۔ آپ یقین فرمائیں آج بھی میرے موبائل میں خوابیں آج بھی ہیں۔ یہ میں کسی مرنے والے کے بارے میں نہیں کہتا، مجھے کوئی شخص بھی اپنی خواب بتائے میرے بارے میں کہ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اتباع سنت کرو، کشف اور خوابوں کی بنیاد پہ اپنی زندگی کی ترتیب قائم نہ کرو۔ کبھی استخارہ کیا تو خواب آ گئی۔ میں اچھے خواب کو مبشرات سمجھتا ہوں، لیکن ہر بندہ خواب کی تعبیر کا حل نہیں ہوتا۔ کبھی خواب اچھی ہوتی ہے، تعبیر اچھی نہیں ہوتی، کبھی خواب اچھی نہیں ہوتی بظاہر، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو ان خوابوں پر اپنے دین کی بنیاد کھڑی نہ کرو۔ نمبر 4، ہمارے ہاں جنازہ ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، زیادہ افراد کا شریک ہونا بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جنازوں کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو کہ فلاں کا جنازہ بڑا ہے تو بہت نیک ہے، فلاں کا جنازہ چھوٹا ہے وہ نیک نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دور میں کتنے بندے دیکھے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، چھوٹا سا جنازہ ہے، اور آپ نے وصیت فرمائی ہے کہ میں جہاں مروں مجھے وہیں دفن کر دیں، جتنے لوگ موجود اتنے ہوں اور مجھے دفن کر دیں۔ پتہ ہے کتنا بڑا آدمی ہے، اور جنازے میں کتنے لوگ ہیں۔ رہتے دارالعلوم دیوبند میں ہے، جنازہ بمبئی کے اندر ہوا ہے، ہسپتال میں فوت ہوئے وہیں دفن ہو گئے، تو ہم کیا کہیں وہ چھوٹا آدمی ہے۔ یہ بنیادیں کھڑی نہ کرو۔ اگر اہل حق سے کسی اہل بدعت کا جنازہ بڑا ہو گیا تو وہ کہیں گے جی ہم سچے، ہمارا جنازہ بڑا ہو گیا۔ میں بڑے جنازے کو خدا کی نعمت سمجھتا ہوں، بڑے جنازے کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں، لیکن چھوٹے اور بڑے جنازے ہونے کو حق اور باطل کا معیار نہ بناؤ۔ خواب مبشرات ہے، خواب اور کشف کا حق اور باطل کی بنیاد نہ بناؤ، اور کسی بڑے کے جانے پر دل چھوٹا کر کے بیٹھ نہ جاؤ، اپنا کام کرو بس۔
सिर्फ ये कि कुछ मीडिया में बंदे बढ़ाने के लिए, कुछ इधर उधर होने के लिए हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, इतना छोटा हूँ कि मुझे आप अपना नौकर समझे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन नौकर भी अपने मालिक को कहता है कि मैं आपका गुलाम हाजिर हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं आप पे जान दे दूंगा, तो बड़ा कितना खुश होता है। मैं पूरी दुनिया के अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद को कहता हूँ, मुझे आप अपना नौकर समझे, अपना सिपाही समझे। आपका अकीदे का मसला हो, मैं नौकर मौजूद हूँ। आपके यहाँ फ़िक़ही मसला हो, मैं आपका नौकर मौजूद हूँ। आपके यहाँ तसव्वुफ़ और तज़किये का मसला हो, मैं आपका नौकर मौजूद हूँ। और पूरी दुनिया में कोई शख्स नहीं कह सकता कि हमने इससे राब्ता किया है, ये जवाब नहीं देता, हमने मैसेज किया है, हमारा जवाब नहीं देता, हम फला मुल्क में आया था, हमने मिलने की कोशिश की थी, इससे मुलाकात नहीं, कोई भी नहीं कहता। मैं दलाइल के लिए बैठा हूँ, मसाइल के लिए बैठा हूँ, आप हज़रात की खिदमत में हो। इसका माना ये नहीं है कि मैं हूँ और कोई नहीं है। मुझसे बड़े हैं, अहले इल्म है, अहले अक़ल है, अहले दानिश है, अहले तक़वा है। मैं तो बहुत छोटा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के पास मुझ जैसे छोटे छोटे नौकर भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। हमारे अकाबिर जो जिंदा हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो दुनिया से जाएं, हम उनका काम करेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे, दुनिया के आखिरी किनारे तक, जहाँ तक हमें खुदा ने तौफीक अता फरमाई हम लेकर चलेंगे, लेकिन दलाइल से, किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा उम्मत, क़ियास शरीअत, दलाइल से बात करेंगे, फर्जी बातों से नहीं करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अगर कल को किसी बड़े का जनाजा छोटा हुआ तो लोग कहेंगे ये बड़ा आदमी नहीं था, जनाजा छोटा है। किसी की कब्र से खुशबू ना आए तो लोग कहेंगे ये ठीक नहीं, कब्र से खुशबू नहीं आई। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की क़ुबूर मुबारका मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। कभी किसी ने कहा चूंकि उनकी कब्र से खुशबू नहीं आई लिहाजा वो उनका मकाम छोटा है। मैं गुजारिश करता हूँ, हमें सोचना चाहिए, ऐसी बातें मत करें कि जिन बातों से उम्मत के अकायद के अंदर तसलसल है, उम्मत के अकायद में कमज़ोरी है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हक बात को हक समझ कर मौत तक कहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा, हम नियत करें, हम इंशाअल्लाह इखलास, एतदाल और दलाइल के साथ अपने काम को जारी रखेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।